آج سے 100 سال پہلے 1925 اپریل کا مہینہ تھا اور آج 2025 ہے، پھر اپریل کا مہینہ ہے۔ فرق اتنا ہو گیا ہے کہ جب 21 اپریل تھی اور اب آج جو ہے 7 اپریل ہے، لیکن 100 سال گزر چکے ہیں عیسوی کے حساب سے، اور ہجری کے حساب سے بھی 103 سال اس واقعے کو گزر چکے ہیں۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے کہ نہ صرف عالم اسلام کو بلکہ دنیا بھر کے ذی شعور انسانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اور اس دن جنت البقیع میں 8 شوال، یعنی ابھی عید کی خوشیاں ختم بھی نہیں ہونے پائی تھیں، ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ 8 شوال کو جنت البقیع کا انعزام کر دیا گیا۔ جنت البقیع نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اور دوسرے مقامات بھی تھے، مزارات، قبرستان، ان کو بھی منظم کیا گیا، جس میں مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ وہ قبرستان ہے مکے کا جو سب سے پرانا قبرستان ہے، جس میں جناب رسول خدا کی بیوی جناب خدیجہ الکبریٰ، جن کی وجہ سے اسلام کی تبلیغ ہوئی، محسن اسلام کہلاتی ہیں۔ دوسرے محسن اسلام جناب ابو طالب کی قبر بھی وہیں ہے، جناب رسول خدا کی والدہ کی قبر بھی وہیں ہے، جناب عبد المطلب کی قبر بھی وہیں ہے، یہاں تک کہ رسول خدا کے بیٹے کی قبر بھی مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ کے اندر موجود ہے۔ اور جتنے بھی ہاشمی خاندان کے افراد تھے ان سب کا وہیں پر مدفون کیے گئے۔ اس طریقے سے جنت المعلیٰ، اور دوسرا مقام جو خاص مکہ مکرمہ کے بعد تھا وہ جنت البقیع، جو کہ مدینہ کے اندر موجود ہے۔ جب آپ دیکھیں گے تو جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب میں 500 میٹر کی دوری پر جنت المعلیٰ ہے، جس کے آگے جناتوں والی مسجد یا سورہ نساء جہاں نازل ہوئی وہ مسجد ہے۔ ایسے ہی مدینہ منورہ میں رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر، روضہ مبارک، سبز گنبد، جو مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑی دوسری عبادت گاہ ہے، دوسری ایسی جگہ ہے جو متبرک جگہ ہے۔ رسول خدا کے روضہ مبارک کے سامنے ہی اگر بلال مسجد کی طرف سے آپ جائیں گے تو سیدھے ہاتھ کو جنت البقیع پڑتا ہے، اور یہ رسول خدا کی قبر سے، روضے سے 150 میٹر کی دوری پر ہی خالی ہے آج کے دن بھی۔ اس جگہ پر پیچھے کو جنت البقیع جہاں پر ہے، پیچھے بنی ہاشم کا محلہ تھا، اس جگہ پر بنی ہاشم کے افراد رہتے تھے، اور یہ 1905 تک بھی رہ رہے تھے، لیکن 1925 میں جب اس کا منظم کیا گیا تو اس کے بعد سے آہستہ آہستہ وہاں سے سب لوگوں کو ہٹا دیا گیا۔ اس جنت البقیع کے انعزام کی تاریخ میں، جس کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں کہ ریکنسٹرکشن کے لیے، اس کے اندر جب رسول خدا ہجرت کر کے 622 عیسوی میں مدینہ گئے تھے، جناب ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے۔ اس کے بعد جب وقت گزرتا گیا اور کچھ سال بعد پہلے شہید جناب عثمان معزون جب ان کی شہادت ہوئی تو یہ ہوا کہ ان کو دفن کہاں کیا جائے، تو اس مقام پر جہاں رسول خدا رہتے تھے قریب میں جھاڑیاں تھیں، شرفس تھے، ان کو صاف کر کے اور وہاں پر قبرستان کی جگہ بنائی گئی، اور وہاں پہلے مہاجر جو دفن ہوئے وہ جناب عثمان معزون تھے، ان کی پہلی قبر تھی۔ اور اس کے بعد اسی جگہ پر جناب ابراہیم جو جناب ماریہ قبطیہ رسول خدا کی زوجہ سے
پیدا تھے ان کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد جو جناب ابو طالب کی بیوی ہیں اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ماں ہیں، ان کی قبر بھی وہیں ہے۔ حضرت علی کی بیوی جناب عباس کی والدہ ام المؤمنین کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ جناب عباس جو رسول خدا کے چچا ہیں ان کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ اور جب آپ اندر داخل ہوں گے تو بائیں طرف کو جناب ام المؤمنین کی قبر ہیں، اور دائیں طرف کو جائیں گے تو گھستے ہی سیدھی جانب کو وہ قبور ہیں جو اسلام کے اندر سب سے زیادہ معتبر شخصیات ہیں، ان کی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کی اچھا جناب فاطمہ زہرا کی قبر وہیں پر ہے۔ اس کے بعد میں امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان تمام کی قبریں 1925 میں منظم کر دی گئیں۔ اور وہاں پر انگریز رائٹر جو وہاں پہنچا اس نے دیکھا کہ خالی پتھروں کے نشان تھے اور چھوٹی چھوٹی مٹی کے ڈیلوں کے نشان تھے۔ اس سے پہلے 1806 عیسوی میں بھی حملہ کیا گیا تھا۔ میں نے مختصر ابھی آپ کو جنت البقیع کے بارے میں بتایا، اس کو تھوڑا سا آگے اور ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کروں۔